لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولایت علی ولایت اللہ وحبہ عبادت اللہ وطاعتہ طاعت اللہ بلندر صلوات پڑھیں میرے محترم سامعین موالیان حیدر کرار آج کی اس پرمسرت اور عظیم موقع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج کا دن عید اکبر کا دن ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کیا جمعہ کے دن کے علاوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی مسلمانوں کی عید ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عید غدیر کا دن ہے کہ جو ان تینوں عیدوں سے بھی افضل عید ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ عید ہے کہ جو عید اللہ الاکبر اللہ کی سب سے بڑی عید ہے، اور یہ وہ عید ہے کہ جس دن سید الانبیاء نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ اس عید کا نام عید الولایہ ولایت کی عید بھی کہا جاتا ہے، عید المیثاق میثاق کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ عید وہ عظیم عید ہے کہ جس دن پروردگار عالم کی عبادت کا بھی حکم دیا گیا، اور اس کے کچھ اعمال جیسے غسل کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت مخصوص زیارت ہے اس دن کی، وہ پڑھنا بہت بڑا ایک اجر اور عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز ہے، اور کئی دعائیں منقول ہوئی ہیں معصومین علیہ السلام سے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کسی مومن سے ملو آج کے دن تو عید مبارک کہنا مت بھولیے گا۔ باقاعدہ جیسے آپ باقی عیدوں میں ملتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، اس دن کے لیے بھی مخصوص ایک جملہ منقول ہوا ہے کہ جب بھی کسی دوسرے مومن سے ملاقات ہونا تو ایک جملہ کو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں علی کی ولایت رکھنے والوں میں سے قرار دیا۔ اگر عربی یاد نہ ہو تو کم سے کم اپنی زبان میں یہ جملہ ضرور دہرایا کرو، جب بھی دوسرے مومن سے ملاقات ہونے لگے نا تو کہا کرو پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی کی موالیوں میں سے بنا دیا ہے، علی کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ تو یہ عظیم عید آج کے دن فقط یہ نہیں کہ سید الانبیاء نے ولایت کا اعلان فقط آج کے دن کیا، بلکہ 23 سالہ زندگی میں 23 سالہ جو تبلیغی عرصہ گزرا ہے
جہاں بجا سید الانبیاء نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ مقام ذوالعشیرہ کے جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، انذر عشیرتک، کہ میرے حبیب اپنے رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو پیغام پہنچائیے، تو سید الانبیاء نے اپنے اقرباء کو اور اپنے قریبی لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو وہاں پر جب پیغام دیا، پیغام دینے سے پہلے پوچھا تم میں سے کون ہے جو میرا ناصر بھی بنے، میرا خلیفہ بھی بنے؟ کوئی نہ بولا، اگر بولا تو فقط علی ابن ابی طالب بولے۔ کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں۔ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی آپ ہی میرے بھائی بھی ہیں، آپ ہی میرے ناصر بھی ہیں، آپ ہی میرے وصی بھی ہیں۔ جا بجا مختلف مقامات پر ولایت کا اعلان سید الانبیاء نے اپنے بھائی کا کیا۔ اس لیے پروردگار عالم نے چونکہ، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، سید الانبیاء نے اپنی مرضی سے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان نہیں کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ اس وقت ہی بولتا ہے جب حکم خدا ہوتا ہے۔ سید الانبیاء نے اس لیے نہیں اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا کیونکہ علی بھائی ہے، ابن عم ہے، چچا کا بیٹا ہے، داماد ہے، نہ میرے بھائی۔ سید الانبیاء کبھی رشتہ داریوں کی بنیاد پر اعلان نہیں کرتے، سید الانبیاء کبھی بھی اپنے خون کی بنیاد پر یا قربت کی بنیاد پر اعلان نہیں کرتے، بلکہ پروردگار عالم کے حکم سے کرتے ہیں۔ جب خدا حکم دے دے اس وقت سید الانبیاء خود اعلان بھی کرتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ 23 سال کی زندگی بڑا عرصہ ہے کہ جس میں سید الانبیاء نے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ آخری حج کر کے واپس پلٹے ہیں۔ زندگی کا وہی پہلا حج بھی تھا، وہی آخری حج بھی ہے۔ آخری حج سید الانبیاء کی زندگی میں جو آخری حج ہے وہ کر کے واپس پلٹے نا، جیسے ہی میدان غدیر پہ پہنچے، میدان خم ہے، وہاں ایک چشمہ ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ غدیر۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس چشمے کے لیے۔ وہ ایک چوراہا تھا، حاجیوں کے رکنے کی جگہ ہے کہ جہاں سے مختلف حاجی مختلف مقامات پر جاتے ہیں۔ یہاں سے جدا ہوتے ہیں حاجی، مدینہ والے مدینہ کی طرف، مصر والے مصر کی طرف، عراق والے عراق کی طرف، شام والے شام کی طرف۔ جیسے میدان خم میں پہنچے نا، اس وقت حکم الہی نازل ہوا۔ کہا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ پتہ یہ چل رہا ہے اس خطاب سے کہ حکم بڑا اہم ہے۔ باقی مقامات پر جو حکم نازل ہوتا تھا نا تو بڑے القابات سے پروردگار عالم خطاب فرماتا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، اے سیاہ زلفوں والے، اے کالی کملی والے۔ لیکن اس مقام پر کوئی لقب نہیں دیا بلکہ منصب یاد دلایا، یا ایھا الرسول، آپ کا کام ہے پہنچانا، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، جو ابھی نازل ہو رہا ہے، ان لم تفعل، اگر یہ نہ پہنچا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر حکم اللہ کی طرف سے آ جائے اور سید الانبیاء نہ پہنچاتے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حکم خالق کی طرف سے آئے اور سید الانبیاء نہ پہنچائے۔ لیکن پھر خدا نے کیوں کہا ان لم تفعل، اگر نہ پہنچایا؟ حقیقت میں یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کہ جو حکم نازل ہو رہا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو جو پہنچ چکا ہے وہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ جو پہنچ چکا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے پہنچا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کون کون سے حکم پہنچ چکے؟ توحید کا حکم پہنچ چکا، خدا کی معرفت، خدا کا تعارف سید الانبیاء کروا چکے ہیں، رسالت کے احکامات پہنچا چکے، رسالت کا تعارف کروا چکے، معاد کا تعارف کروا چکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، ہر چیز کے احکامات سید الانبیاء پہنچا چکے، اور فقط زبانی نہیں پہنچائے بلکہ عمل سے کر کے بھی دکھائے، اور پھر آسان ماحول میں نہیں پہنچائے۔ توحید کا پیغام لے کے جاتے نا کفار مکہ کی بستیوں میں، تو کفار مکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر دے کر سید الانبیاء کے پیچھے لگا دیتے کہ جو سید الانبیاء پر پتھر برساتے اور آپ کا جسم اطہر
لہولوہان ہو جاتا. مشکل مراحل تھے، مشکل مراحل کے اندر، مشکل ماحول کے اندر سید الانبیاء نے یہ 23 سالہ زندگی کے اندر جو تبلیغ دین کی ہے، جہاں زبان سے پہنچائی وہاں عمل کر کے بھی دکھایا. لیکن جب آخری حج کر کے واپس پلٹے کہا کہ اے رسول پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ پہنچانا تو جو پہنچ چکا ہے وہ بے فائدہ ہے. یعنی تو اس حکم کے بغیر توحید کا پیغام بے فائدہ، اس حکم کے بغیر رسالت کا پیغام بے فائدہ، اس حکم کے بغیر قیامت اور معاد کا پیغام بے فائدہ، اس حکم کے بغیر نماز اور روزے کا احکامات بے فائدہ. اگر یہ نہ پہنچا، جو پہنچ چکا ہے وہ بے فائدہ. پتہ یہ چلا کہ جیسے جسم روح کے بغیر بے فائدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دین ولایت کے بغیر بے فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ اگر یہ نہ پہنچا تو گویا کہ بے فائدہ، جو پہنچ چکا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حقیقت میں خدا کو توحید وہی چاہیے کہ جو ولایت کے سائے میں پہنچے. کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب کوئی جدا نہیں ہے. یہ ولایت حقیقت میں اللہ ہی کی ولایت کا تسلسل ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لوگوں یاد رکھنا، تمہارے ولی تین ہی ہیں. تمہارا ولی اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہ حقیقت میں ولایت ایک ہی ہے، وہی اللہ کی ولایت، اور اسی کا تسلسل سید الانبیاء کی ولایت، اور اسی کا تسلسل علی ابن ابی طالب کی ولایت. اور جیسے ہی میدان خم میں پہنچے اور سید الانبیاء کو لیے یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی نا، اب سید الانبیاء نے تمام حاجیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا. تمام حاجیوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، پلانوں کا ممبر بنایا، پلانوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ حاجی کوئی آگے پیچھے نہ جا سکے. تمام کی سواریوں سے پلانوں کو اتارا گیا، پلانوں کے ممبر بنائے گئے. اب سید الانبیاء نے ایک عظیم خطبہ دیا. خطبے تو پہلے بھی تھے لیکن آج کا خطبہ بڑا عظیم خطبہ ہے کہ جس میں ممبر بھی پلانوں کا ہے، مجمع بھی حاجیوں کا ہے، اور پھر ایک لمبا خطبہ دیا، اور پھر سخت دھوپ کے اندر حاجیوں کو بٹھایا، اور اس ممبر پر اپنے ساتھ علی ابن ابی طالب کو بٹھایا. اور پھر حاجی یہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں سید الانبیاء پیغام دے رہے ہیں، علی ساتھ بیٹھے ہیں. پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی اعلان ایسا ہونے والا ہے کہ جس اعلان کا تعلق علی کے ساتھ ہے. اب سید الانبیاء نے پیغام دینا شروع کیا. فرمایا الست اولی بکم من انفسکم. لوگوں کیا میں تمہارے اوپر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. حق کے تصرف سے کیا مراد ہے؟ حق کے تصرف، اولا بالتصرف. دیکھیں میں اپنی مرضی کا مالک، آپ اپنی مرضی کے مالک، لیکن جو ولی بنتا ہے وہ جب اس کی انسان ولایت میں آ جائے، پھر انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں، پھر انسان کی مرضیوں کا مالک اس کا ولی بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہارے ولی تین ہیں، یا اللہ ہے، یا اللہ کا رسول ہے، یا وہ مومن ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اے مومنو، تم اپنی مرضیوں کے مالک نہیں، تم اپنی پسند کے مالک نہیں، تم اپنی چاہت کے مالک نہیں، تمہاری مرضیوں اور پسند اور چاہتوں کا مالک یا اللہ ہے، یا اللہ کا رسول ہے، یا وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تم اپنی مرضیوں کے مالک نہیں، تم اپنی چاہتوں کے مالک نہیں. تمہاری چاہتوں کا، تمہاری مرضیوں کا مالک، تمہارے بدن کا مالک، تمہاری زندگی کا مالک، تمہاری حیات کا مالک اللہ ہے کہ جس نے اس کو خلق فرمایا،
یا وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے؟ اس لیے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، لوگوں کیا میں تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، آپ ہمارے آقا بھی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، ہماری پسند ہماری جانوں پر نافذ نہیں ہے، آپ کی پسند آپ کی چاہت آپ کا حکم ہماری جانوں پر نافذ ہے۔ تو اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا پھر لوگوں یاد رکھنا، جو بھی مجھے اپنا مولا مانتا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا میرا بھائی علی بھی مولا ہے۔ گویا کہ سید الانبیاء نے اعلان کر دیا، کسی پر کوئی سختی نہیں کی، کسی کو کوئی زبردستی نہیں کی کہ سب علی کو مولا مانو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو مولا نہیں مانتے، بعض ہم حاکم نہیں مانتے، سید الانبیاء نے بھی نہیں کہا کہ سب مانو، نا خود اپنے پیغام میں دے دیا کہ کسی پر ضروری نہیں کہ سب علی کو مولا مانو۔ کہا کن کے لیے ضروری ہے؟ فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، فقط وہ علی کو مولا مانے گا جو مجھ محمد کو مولا مانتا ہے، جو سید الانبیاء کو مولا مانتا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے بعض افراد نے، کیونکہ حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے، آج تک کوئی مومن کوئی مسلمان حدیث کا انکار نہیں کر سکا کہ سید الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حاجیوں کا مجمع کوئی ایک دو افراد تو تھے نہیں، سننے والے فقط چند افراد تھے، نہیں چند 100 افراد نہیں تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ 18,000 کا مجمع ہے، بعض روایات میں ہے کہ 50,000 کا مجمع ہے، بعض روایات میں ہے کہ 80,000 کا مجمع ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے، حتیٰ کہ 1,24,000 کی بھی روایت موجود ہے کہ حاجی کے جو وہاں سامعین اکٹھے تھے وہ عام لوگ نہیں تھے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور پھر 1,24,000 کا مجمع۔ اب یہ روایات کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ روایات کے اندر اختلاف، کسی نے بھئی 18,000 کا، کسی نے 20,000 کا، کسی نے 50,000 کا، بھئی یہ لوگوں کے اپنے انداز سے ہے نا، لیکن ہزاروں سے کم نہیں تھا۔ اور یہ تعداد میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، دیکھیں نا آپ سیاسی جلسے ہوتے ہیں، فلاں پارٹی نے جلسہ کیا تو مخالفین نے کہا کہ بھئی چند افراد تھے، انہوں نے جلسہ کیا تو دوسرے مخالفین نے کہا کہ جناب اتنا تو مجمع ہی نہیں تھا۔ اب یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ جو محب علی تھے انہوں نے کہا کہ 1,24,000 کا مجمع تھا، جو بغض علی رکھنے والے تھے انہوں نے کہا 18,000 کا تھا، لیکن کسی نے 18,000 سے کم کے بارے میں نہیں کہا۔ پتہ یہ چلا جتنی تعداد تھی ہزاروں میں، اور سننے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس لیے آج تک آنے والے کسی بھی دشمن علی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس روایت کا انکار کر سکے۔ فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب سننے والوں نے بعض جو انکار نہ کر سکے تو پھر انہوں نے مولا کا ترجمہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، کہا کہ مولا سے مراد آقا نہیں ہے، مولا اور سردار نہیں ہے بلکہ دوست ہے، کہ گویا کہ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جس کا میں دوست اس کا میرا علی بھی دوست۔ اب یہ تصور کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سید الانبیاء یہ دوستی کا پیغام دینے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرتے کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کرتے، پلانوں کا ممبر بنایا جاتا اور پھر 3 دن تک لوگ اکٹھے رہے وہیں پر فقط ایک دوستی کے اعلان کی خاطر۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی، یہ ذوق کی بات ہے۔ ہم سید الانبیاء کو آقا اور مولا مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، جنہوں نے، یہ اپنے ذوق کی بات ہے کہ جس نے سید الانبیاء کو دوست مانا اس نے دوست کا ترجمہ کیا، جس کے ذوق نے اجازت دی کہ سید الانبیاء دوست ہیں تو انہوں نے دوست کا ترجمہ کیا۔ ہماری یہ عقیدت اجازت نہیں دیتی کہ سید الانبیاء جیسے عظیم سردار کو اپنا دوست مانے۔ سید الانبیاء تو سردار ہے، آقا ہیں، مولا ہیں، اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھنے والے ہیں۔
فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا میرا بھائی علی بھی مولا۔ اب سمجھ لینا کہ علی کی ولایت کا دائرہ کتنا ہے۔ گویا کہ سید الانبیاء نے علی کی ولایت کا دائرہ بھی بتا دیا۔ فرمایا جہاں جہاں تک نبی کی ولایت کا دائرہ ہے وہاں وہاں تک علی کی ولایت کا دائرہ ہے۔ رسول جس جس کے مولا، علی بھی اس کے مولا۔ رسول سید الانبیاء اگر آدم کے مولا تو علی بھی آدم کے مولا۔ اگر رسول نوح کے مولا تو علی بھی نوح کے مولا۔ اگر نبی موسیٰ کے مولا تو علی بھی موسیٰ کے مولا۔ اگر نبی ابراہیم کے مولا تو علی بھی ابراہیم کے مولا۔ اگر نبی یعقوب کے مولا تو علی بھی یعقوب کے مولا۔ اگر نبی یوسف کے مولا تو علی بھی یوسف کے مولا۔ اگر نبی عیسیٰ کے مولا تو علی بھی عیسیٰ کے مولا۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا ابن عباس، اے ابن عباس، کسی نبی کو اس وقت تک منصب نبوت عطا ہی نہیں کیا گیا جب تک کہ اس نبی سے علی کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نبی کو اس وقت تک منصب نبوت عطا ہی نہیں ہوئی جب تک کہ اسے علی کی ولایت کا اقرار نہ لیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا جہاں جہاں تک، اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا فہذا۔ اب یہ فا کا ترجمہ یہ بہت بڑا معنی خیز ہے۔ دیکھیں نا، چند سال پہلے، چند ماہ پہلے ایک میڈیا پر بات چلی کہ یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں نا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے اپنی اذانوں میں، وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یہ بہت بڑی گالی نکالتے ہیں ہمیں، تہمت لگاتے ہیں، گویا کہ یہ برات کا اظہار کرتے ہیں کہ فقط علی ہیں کہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ فقط آج کے شیعہ نے یہ اعلان نہیں کیا، غدیر کے موقع پر سید الانبیاء نے کیا ہے۔ یہ سارا معنی اس فا کے اندر چھپا ہے۔ من کنت مولا، جس جس کا میں مولا، فہذا، تو اس کا مولا علی ہے۔ اب دیکھیں نا، عطف عربی کے اندر جو لوگ عربی سے واقف ہیں نا، فا اپنے اندر ایک بہت بڑا سمندر چھپائے ہوئے ہے۔ فا عطف تین طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ واو کے ذریعے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جناب کہ جاء حسن و حسین، حسن آیا اور حسین آیا۔ اب اس کے اندر ایک معنی ہے، ایک مطلق بات ہے، حسن آیا اور حسین آیا، ممکن ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں، ممکن ہے حسن پہلے آیا ہو اور حسین 2-4 گھنٹے کے بعد آیا ہو، تو جو ہے نا میرے بھائی، اور یہ بھی ہے کہ شاید حسن پہلے آیا ہو تھوڑی فوراً ہی ساتھ ہی حسین آیا ہو۔ اس کے اندر تینوں احتمالات ہیں کہ ممکن ہے حسن اور حسین اکٹھے آئے ہوں، ممکن ہے کہ حسن پہلے آیا ہو اور ساتھ ہی پیچھے حسین بھی بغیر فاصلے کے آیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حسن پہلے آیا اور 4-5 گھنٹے کے بعد حسین آیا ہو۔ اگر عطف کیا جائے واو کے ذریعے، جاء الحسن والحسین، اگر عطف کیا جائے ثم کے ذریعے، جاء الحسن ثم الحسین، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن آئے پھر حسین آئے، یعنی پھر کا ترجمہ یعنی درمیان میں فاصلہ ہے، پہلے حسن آئے پھر درمیان میں فاصلہ پڑا پھر حسین آئے۔ لیکن جب کہا جائے نا جاء الحسن فالحسین، پہلے حسن آئے اور پھر غیر فاصلے کے ساتھ ہی حسین آئے، تو پتہ یہ چلا کہ واو مطلق معنی دیتا ہے، ثم فاصلے کا معنی دیتا ہے، اور فا معنی دیتا ہے بلا فصل کا، کہ یعنی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس جس کا میں مولا اس کا بغیر فاصلے کے علی بھی مولا ہے، بغیر کسی فاصلے کے۔ اللہ اکبر، یہ ولایت اتنی عظیم ولایت ہے، جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا نا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا میرا بھائی علی بھی مولا۔ جیسے ہی ادھر سے ولایت کا اعلان ہونا تھا، جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہو رہا اس وقت تک فرمایا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو دین نامکمل ہے، رسالت نامکمل ہے، جو پیغام پہنچ چکے ہیں بے فائدہ،
لیکن جیسے ہی حکم پہنچا دیا گیا تو اسی وقت آیت مجیدہ نازل ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میرے حبیب آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم اس دین پہ راضی ہو گئے جس میں علی کی ولایت آ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ علی کی ولایت آنے سے دین بھی مکمل ہوتا ہے، نعمت بھی تمام ہوتی ہے، اور اسلام بھی رضی اللہ بن جاتا ہے۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام ولایت آنے کے بعد رضی اللہ، رضی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ راضی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم اس اسلام پہ راضی ہوئے کہ جس میں ولایت کا اعلان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اس وقت رضی اللہ بنتا ہے جب اس کے قلب میں ولایت علی آ جاتی ہے۔ ولایت کے بغیر کوئی بندہ رضی اللہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم، آج اکمال کی سند نازل ہوئی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا۔ آج اس دین اسلام سے اللہ راضی ہوا کہ جس میں ولایت کا اعلان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے معاشرے میں رنگ برنگے اسلام ہیں، کوئی کسی رنگ کا اسلام، کوئی کسی رنگ کا اسلام، کوئی کسی رنگ کا اسلام۔ آج جو اسلام کے دائرے میں آ رہا ہے وہ پریشان ہے، وہ حیران ہے کہ میں کون سا اسلام قبول کروں، یہ والا اسلام قبول کروں یا یہ والا اسلام قبول کروں یا یہ والا اسلام قبول کروں۔ اللہ نے وہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ آنے والے پریشان نہ ہونا، اللہ کو وہی اسلام قبول ہے اور جس اسلام میں علی کی ولایت ہے۔ آنے والے کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ پھر در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اللہ نے ایک ہی در دکھا دیا، وہ در علی ہے۔ آنے والا جو یہ نہ دیکھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کون سا اسلام ہے کہ جو اس کو قبول کرنا ہے۔ اسلام تو رنگ برنگے ہیں معاشرے کے اندر، ہر قسم کا اسلام آپ کو مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا اسلام، کس اسلام کی طرف جائیں اور کس اسلام کو لیں۔ فرمایا کہ اسی اسلام کو پسند کرو جس اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا، اور وہی اسلام اللہ نے پسند کیا کہ جس اسلام کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ نماز ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ما ہی افضلہن، ان میں سے افضل ترین کون سی چیز ہے؟ دیکھیں نا، یہ ولایت بھی تو لوگوں کی ذمہ داری ہے، باقاعدہ بیعت لی گئی۔ آج بھی ہم اس مقام پر، آج کے اس منبر سے آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں اپنے مولا سے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا جی۔ اجازت دیجیے، بار دیگر بلند تر صلوات۔ فرمایا کہ اسلام ایک عمارت کا نام ہے۔ عمارت کی جس طرح بنیاد ہوتی ہے نا، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت بھی اتنی مضبوط ہوگی۔ بنیاد اگر کمزور ہوگی تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اسلام کی بنیاد کمزور، نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا اس کے اسلام کی بنیاد کمزور، روزہ رکھتا ہے حج نہیں کرتا، حج واجب ہے حج کے لیے نہیں جاتا اس کے اسلام کی بنیاد
کمزور، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، نصاب تک پہنچ گئی، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی اسلام کی بنیاد بھی کمزور۔ فرمایا نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پورے اعمال واجبہ ادا کرتا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب نہیں رکھتا ہے، اس کے اسلام کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، ویسے ہی ولایت علی ابن ابی طالب بھی واجب ہے۔ اور یہ ایسی ذمہ داری ہے نہیں، جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، ویسے نہیں ولایت، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر واجب ہے۔ دیکھنا کوئی نماز یا کوئی واجب دوسرے واجب کی قبولیت میں داخل نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھ لیتا ہے، تو نماز نہ پڑھنا روزے کی قبولیت میں مانے نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھ لیتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، تو حج کو نہ کرنا روزے کی قبولیت میں مانے نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج واجب ہے، حج کو چلا جاتا ہے، تو اس لیے نہیں کہ کیونکہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، پروردگار حج ہی قبول نہ کرے نا۔ پروردگار اس حج کو قبول کرے گا اگر پوری شرائط کے ساتھ وہ انجام دے، تو پروردگار حج کو قبول فرمائے گا۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، وہ غرباء فقراء کو زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کیونکہ واجبات کا پابند نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ پروردگار قبول نہیں فرمائے گا، نا، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی ذات اس زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی واجب دوسرے واجب کی قبولیت میں داخل نہیں ہے، معنی نہیں بنتا۔ ایک واجب کو چھوڑ دینا دوسرے واجب کی قبولیت میں معنی نہیں ہے، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب ایسا واجب ہے کہ اگر یہ ولایت نہیں ہے، ایک بندہ بے شک نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ ولایت ایسا واجب ہے کہ اگر ایک انسان یہ ادا نہیں کرتا، پھر دنیا جہان کے واجبات ادا کرتا رہے، پروردگار پھر کوئی واجب قبول نہیں کرتا۔ تو ولایت کے بغیر دین نامکمل، ولایت کے بغیر عبادت نامکمل۔ ایک اور بات کرتا چلو، ولایت کے بغیر عقیدہ نامکمل، عقیدہ توحید بھی قبول نہیں ولایت کے بغیر۔ سید الانبیاء نے اپنے اصحاب کے مجمع میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ افلح، جو بھی یہ کہے نا لا الہ الا اللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی ابو درداء صحابی ہیں، اٹھے کہا یا رسول اللہ، ہر وہ بندہ جو یہ کہے لا الہ الا اللہ وہ کامیاب ہے۔ اسی محفل میں علی ابن ابی طالب موجود تھے، تو پھر کہا کہ نہیں، ہر بندہ اگر یہ کہے گا تو کامیاب نہیں، فقط اگر علی اور علی کے شیعہ یہ کہیں گے تو کامیاب ہوگا۔ جب امام رضا علیہ السلام مدینہ سے آئیے نا طوس کی جانب، تو اس وقت نشاپور کے مقام پر پہنچے، نشاپور کے مقام پر پہنچے ہیں تو ایک بڑا جمع غفیر لوگ اکٹھے ہیں امام کی زیارت کے لیے، فرزند رسول کی زیارت کے لیے۔ جیسی امام کی زیارت ہوئی ہے نا، ہزارہا کی تعداد میں علماء، فقہاء، محدثین، امام کی زیارت ہوئی، ہاتھوں میں قلم اور کاغذ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جیسی زیارت سے مشرف ہوئے نا، تو اس وقت ایک درخواست کی، کہا کہ اے فرزند رسول، ہم چاہتے ہیں آپ کے جد امجد کی کوئی حدیث آپ کی مقدس زبان سے سن لیں۔ اب امام رضا علیہ السلام نے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک راویوں کے سلسلے کو بیان کرنا شروع کیا۔ آپ اگر کتابیں اٹھائیں نا حدیث کی کتابیں، تو حدیث کو بیان کرنے سے پہلے راویوں کے سلسلے کو بیان کیا جاتا ہے۔ کتابوں اگر کتب کا مطالعہ ہے تو حدیث کی کتابیں اٹھائیں، کتب اربع اٹھائیں، اصول کافیہ، من لا یعذر الفقیہ، یا اس کے علاوہ جو کتنی بھی کتابیں ہیں، وسائل الشیعہ ہے، تو اس کا مطالعہ کریں نا، تو حدیث سے پہلے راویوں کے سلسلے کو بیان کیا جاتا ہے، اور علماء فقہاء پہلے ان راویوں پر تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں سے کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں اور کتنے مجہول الحالت ہیں۔ وہ فقہاء حدیث لیتے ہی نہیں ہیں کہ جس میں کوئی راوی ایک بھی جھوٹا ہو، یا ایسا بھی راوی ہو کہ جس کی حالت کا پتہ نہ چل رہا ہو یہ سچا یا یہ جھوٹا ہے، فقہاء اس روایت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ روایت کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کر لیا کرو۔ یہ آج کل کے جو ہمارے پاس فیس بک، واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پر حدیث آ گئی، فیس بک پر حدیث آ گئی، فیس بک کی حدیثوں کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کر لینا۔
بلکہ ضروری ہے کہ پہلے چھانٹ پٹک کی جائے کہ یہ حدیث کہاں تک سچی ہے، اس کے راوی کہاں تک اتھینٹک ہیں۔ اس لیے علماء فقہا باقاعدہ راویوں پر وہ سچ کرتے ہیں کہ کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں، لیکن کن راویوں کے اوپر تلاش کی جاتی ہے؟ جو غیر معصوم راوی ہوں۔ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے جو امام رضا نے بیان کی ہے، پہلے امام نے راویوں کے سلسلے کو بیان کیا ہے، لیکن اتنے مقدس راوی ہیں کہ سارے کے سارے معصوم راوی ہیں۔ امام رضا نے فرمایا میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا، امام صادق نے امام محمد باقر سے سنا، امام محمد باقر نے امام سجاد سے سنا، امام سجاد نے امام حسین سے، اور امام حسین نے امیر المومنین سے، اور امیر المومنین نے سید الانبیاء سے۔ سید الانبیاء کو جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے۔ سارے کے سارے مقدس راوی، بس وقت میرے پاس کم ہے، سارے کے سارے معصوم راوی، یعنی اللہ نے جناب جبرائیل سے کہا، جبرائیل امین نے سید الانبیاء سے کہا، سید الانبیاء نے سید الاوصیاء سے کہا، سید الاوصیاء نے سید الشہداء سے کہا، سید الشہداء نے سید الساجدین سے کہا، سید الساجدین نے باقر العلوم سے کہا، باقر العلوم نے امام صادق سے کہا، امام صادق نے امام کاظم سے، اور امام کاظم نے امام رضا سے، امام رضا نے لاکھوں محدثین سے۔ پتہ یہ چلا اتنے راوی مقدس راوی ہیں، علماء کہتے ہیں اتنے مقدس نام ہیں کہ اگر کسی مریض پر جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، اگر یہ نام پڑھ کر تھوک دیا جائے پروردگار اس مریض کو شفا یابی عطا کرتا ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ فرمایا کہ سید الانبیاء سے جناب جبرائیل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے، قال لا الہ الا اللہ۔ سید الانبیاء سے کہا کہ اے اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لا الہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی۔ فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ توحید اللہ کا قلعہ ہے۔ فرمایا کہ من دخل حسنی امن من عذابی، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ توحید اللہ کا قلعہ ہے، اور جو بھی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس قلعہ توحید میں داخل ہو جائے۔ فرمایا بے شرطہا و شروطہا، لیکن ہر بندے کے اندر یہ طاقت نہیں وہ قلعہ توحید میں داخل ہو جائے۔ بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، فرمایا اس قلعہ توحید میں داخلے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضروریات ہیں کہ وہ پوری ہوں گی تو قلعہ توحید میں داخل ہوگا۔ فرمایا اس شرائط قلعہ توحید کے داخلے کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یہ ولایت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ولایت کوئی عام چیز نہیں، ولایت وہ جس کے بغیر دین نہ مکمل، ولایت وہ کہ جس کے بغیر عبادت نہ مکمل، ولایت وہ کہ جس کے بغیر عقیدہ نہ مکمل۔ پتہ یہ چلا اس ولایت کے بغیر تو دین ہی ادھورا رہ جاتا ہے، دین تو بے روح ہو جاتا ہے اگر ولایت نہ ہو۔ اتنی عظیم چیز ہے تو فقط ہم اپنے نعروں سے اس کو ادا کر دیتے ہیں، فقط زبانی اظہار سے یہ ادا نہیں ہوتی۔ یہ ولایت ذمہ داری کا نام ہے، ولایت کردار کا نام ہے۔ ولایت یہ جو آج ہم یہ جشن مناتے ہیں، حقیقت میں جشن منانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم تجدید عہد کر رہے ہیں کہ مولا آج ہم آپ کے ہاتھ پر پھر بیعت کر رہے ہیں، مولا آج ہم آپ کی ولایت میں آ رہے ہیں۔ اور جو علی کی ولایت میں آ گیا، جو اہل بیت کی ولایت میں آ گیا، پھر اس کی اپنی پسند، اس کی اپنی چاہت، اپنی مرضی ختم۔ جب انسان ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ انسان کیا چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی کیا ہے، اس کی اپنی پسند کیا ہے، اس کی اپنی خواہش کیا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو اپنی زندگی میں علی کی پسند کو نافذ کر لے۔ بس دعا ہے پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ولایت علی ابن ابی طالب کو نافذ کریں اور اپنی زندگی کو ویسے گزاریں کہ جیسے ہمارے مولا چاہتے ہیں۔ بلند تر صلوات۔